ہر عظیم شخصیت کبھی نہ کبھی ایک سخت آزمائش سے گزرتی ہے اور صلاح الدین کی آزمائش تلوار سے نہیں سیاست سے تھی۔ یہ داستان ہے مصر کی، جہاں ایک خاموش مزاج نوجوان اپنی خواہش سے نہیں حالات کی مجبوری میں تاریخ کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ پچھلے حصے میں ہم نے جانا صلاح الدین ایوبی کسی شاہی خاندان میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ علم سے محبت، دین سے لگاؤ اور زندگی سادگی سے جینے کا اصول، جنگ اور حکمرانی ان کا خواب نہیں تھی، لیکن 12ویں صدی کا عالم کتابوں سے نہیں تلواروں سے چلتا تھا۔ اس وقت مصر دکھنے میں ایک طاقتور سلطنت تھا، لیکن حقیقت میں اندر سے کھوکھلا، بکھرا ہوا اور سازشوں سے بھرا ہوا۔ دربار میں ہر کچھ مہینے میں وزیر بدلتا، دوست دشمن بن جاتے اور کرسی کے لیے خون بہایا جاتا۔ یہی کمزوری دور بیٹھے دشمنوں کا بلاوا دے رہی تھی۔ اگر مصر ٹوٹ جاتا تو صرف ایک ملک نہیں گرتا، پورا علاقہ خطرے میں پڑ جاتا۔ شام کے حکمران یہ سب خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ صرف طاقتور شاسک نہیں تھے، وہ انصاف کی سوچ رکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا جنگ فتح کے لیے نہیں، امن کے لیے ہونی چاہیے۔ انہوں نے طے کیا مصر کو یوں ہی ہاتھ سے نہیں جانے دیا جائے۔ ایک لشکر روانہ کیا گیا اور اس کے ساتھ بھیجا گیا صلاح الدین ایوبی، ایک ایسا نوجوان جو لڑنا جانتا تھا لیکن لڑائی کا شوقین نہیں تھا۔ صلاح الدین اس سفر پر دل سے خوش نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے یہ جنگ تلواروں کی نہیں، ذہنوں کی ہوگی۔ مصر پہنچ کر جو منظر انہوں نے دیکھا، قتل، داغا اور حکومت کے لیے اپنوں کا لہو، یہی انہیں سمجھ آیا سب سے بڑا دشمن اکثر اپنے ہی گھر میں ہوتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد لشکر کے سردار کا انتقال ہو گیا۔ مصر کا دربار پھر سے الجھن میں پڑ گیا۔ سوال تھا اب اختیار کس کے ہاتھ میں جائے گا، اور سب کی حیرانی کے بیچ ایک نام ابھرا، صلاح الدین ایوبی۔ نہ کم عمر، نہ دکھاوے کی سختی، دشمن ہنس رہے تھے، درباری انہیں ہلکا سمجھ رہے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا یہ خاموش شخص آنے والے طوفان کی شروعات ہے۔ اختیار ملتے ہی صلاح الدین نے سب سے پہلے تلوار نہیں اٹھائی، انہوں نے نظام سدھارا۔ فوج میں انوشاسن، عام لوگوں میں اعتبار اور ظلم کے خلاف سخت رویہ۔ وہ جانتے تھے حکومت تاج سے نہیں چلتی، حکومت انصاف سے چلتی ہے۔ آج صلاح الدین مصر کے سب سے طاقتور آدمی تھے، لیکن ابھی سلطان نہیں بنے تھے۔ اگلے حصے میں کیسے خلافت کا خاتمہ ہوا اور کیسے صلاح الدین بغیر تاج پہنے پوری دنیا کا رہنما بن گئے۔ اگر یہ داستان آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہو تو کمنٹ کریں صلاح الدین ایوبی۔ فالو ضرور کریں، انسٹا اور فیس بک پر اور یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔